نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند عالم آپ لوگوں کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خدا مزید توفیق عطا کرے ہم سب کو کہ حسین کے ذکر کو، حسین کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا ذکر ہے، ایسی عبادت ہے کہ خداوند عالم کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس ذکر میں، اس مجلس میں انسان کی بہت سی خطائیں اور کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اس صف ماتم سے اٹھ کے جاتا ہے تو وہ خداوند عالم کے محبوب بندوں میں بن کے جاتا ہے. یہ برکت ہے حسین کی، یہ برکت ہے حسین کے ذکر کی، کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم آپ کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو نہ تو دعا کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، نہ استغفار کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، نہ کسی اور عمل کے ساتھ معاف ہوتے ہیں. کیونکہ روایات ہیں امام رضا علیہ السلام سے، مولا نے فرمایا کہ تحط فیہ الذنوب العظام، کبیرہ کبیرہ گناہ جو ہے اس عبادت میں معاف ہو جاتے ہیں انسان کے. تو جیسا کہ کل بیان کیا تھا، یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں آپ توحید، نبوت، امامت، قیامت، یعنی تمام دین جو ہے یہاں پہ آپ سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ وہ محنت ہے حسین کی کہ جو کربلا کے میدان میں چند گھنٹوں میں اس نے یہ شہادت اور یہ جنگ اور یہ تمام کا تمام جو آپ کے لیے جناب حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ سب کچھ کیا تھا، یہ قیامت تک آپ کے لیے نعمت ہے کہ انسان اپنے گناہ اس کے ذریعے معاف کروا سکتا ہے. جناب کے سامنے آیت مجیدہ سورۃ احزاب کی آپ سنتے رہتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں. اس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے.
آیت تطہیر یعنی جس میں طہارت کی گواہی دی گئی ہو، پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہو۔ خداوند عالم نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو خلق فرمایا ہے، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر جو روایات ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، اس کے بعد علی کے نور کو خلق فرمایا، اس کے بعد زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو خلق فرمایا، اس کے بعد حسن اور حسین کے نور کو خلق فرمایا۔ تو یہ جو انوار خمسہ ہیں، یہ اس کائنات کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے خداوند عالم نے خلق فرمائے تھے۔ کئی ہزار سال تک یہ جو انوار خمسہ ہیں، یہ خداوند عالم کے عرش کے سامنے اس کی تسبیح کرتے رہے، اس کی تحمید کرتے رہے، اس کی تحلیل کرتے رہے، اس کی تکبیر کرتے رہے۔ کئی ہزار سال گزرنے کے بعد خداوند عالم نے آدم کو خلق فرمایا۔ تو کائنات کی خلقت سے پہلے تیرے ہادی کو خداوند عالم نے خلق فرمایا۔ خدا نے تجھے جو رہنما عطا کیے ہیں، خدا نے جو تجھے لیڈر عطا کیے ہیں، خداوند عالم نے جو تمہیں امام عطا کیے ہیں، ان کی خلقت کائنات کی خلقت سے پہلے ہے۔ یہ ایسے پاکیزہ روح ہیں، یہ ایسے پاکیزہ نور ہیں، یہ ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ گویا کہ کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ خلقت کائنات کا سبب جو ہے وہ یہ انوار خمسہ ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میری معرفت حاصل کی جائے تو میں نے ایسی مخلوق کو خلق کیا کہ جو اس کائنات میں میری معرفت کا نورانی اور سب سے مضبوط وسیلہ ہے، اور وہ ہے محمد و اہل بیت محمد۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ عروۃ الوثقیٰ ہے، یہ حبل المتین ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ قرآن ناطق ہیں۔ یہ ایک ایسا نورانی سلسلہ ہے خداوند عالم تک کہ جس کو کبھی کسی نجاست نے چھو کر بھی نہیں کیا۔ تو یہ سبب خلقت کائنات خداوند عالم کی معرفت کا ذریعہ آیت تطہیر کی جو تفسیر ہے، جو تشریح ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں۔ ابھی جو ہمارا موضوع ہے، اس 10 محرم 10 دن جو ہیں، اس میں فقط اور فقط حسین علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، حسین کے گھرانے کے کردار کو بیان کرنا، حسین کے مدینہ سے لے کر کربلا تک جتنا بھی سفر ہے، یہ میری ذمہ داری ہے اور تمام خطباء کی ذمہ داری ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ زیارت وارثہ پڑھتے رہتے ہیں نا، انشاءاللہ پڑھا کریں۔ زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، روایت میں ہے کہ جو شخص حسین کی زیارت پہ نہیں جا سکتا، کئی مشکلات ہیں اس کے پاس، دل میں تمنا ہے کہ حسین کی زیارت کروں لیکن نہیں جا سکتا، معصوم فرماتے ہیں اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر کربلا کی طرف منہ کر کے فقط اتنا کہہ دے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین،
فقط یہ لفظ کہہ دے خداوند عالم قیامت کے دن تجھے زوار حسین میں معشور فرمائے. یہ حسین کی برکت ہے، یہ حسین کی محنت ہے. تو زیارت عاشورہ ضرور پڑھا کریں. زیارت وارثہ، زیارت وارثہ کی جب ابتدا آپ کرتے ہیں تو مولا حسین علیہ السلام کو مختلف خطاب دیے گئے ہیں. توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ بہت مفید ہوگی آپ کے لیے یہ کلام جو ہے. سنتے رہتے ہیں مجالس میں حسین کے جو خطابات ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آگے. زیارت عاشورہ میں حسین کے جو خطاب دیے گئے ہیں ان میں سے پہلا خطاب یہ ہے: السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد الرسول اللہ. ان میں توجہ کیا کریں، یہ فقط عبادات نہیں ہیں جو زیارات ہیں، یہ عبادات بھی ہیں اور ان میں ہمارے لیے درس بھی ہے، غور و فکر کرنے کا مقام بھی ہے. یہ جب زیارت پڑھا کریں تو سوچا کریں کہ حسین کو انبیاء کا وارث کیوں کہا گیا، اور وہ بھی ہر نبی کا نہیں، اولو العزم انبیاء کا وارث کہا گیا ہے. اولو العزم نبی جانتے ہیں نا، نبی ہوتا ہے، اس کے بعد درجہ رسول کا ہے، اس کے بعد جو ہے اولو العزم نبی کا ہے، پیغمبر کا ہے. یعنی جو 5 اولو العزم ہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو ان کا وارث قرار دیا گیا ہے کس کو؟ حسین ابن علی کو. پہلا جملہ: السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، سلام ہو تجھ پہ اے آدم کے وارث. وراثت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے مادی وراثت، جیسا کہ لوگ عام طور پہ زمین کے وارث بنتے ہیں، گھروں کے وارث بنتے ہیں، گاڑیوں کے وارث بنتے ہیں، بینک بیلنس کے وارث بنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مادی وراثت ہے، یہ وراثت مل جاتی ہے وارثین کو. دوسری وراثت ہے جس کو معنوی وراثت کہتے ہیں، اور یہ وراثت ورثے میں نہیں ملتی، نسب میں نہیں ملتی. یہ وراثت، یہ وراثت اس کو ملتی ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے. یہ وراثت اس کو ملتی ہے کہ جو اس کا متحمل ہوتا ہے. تو یہ زیارت وارثہ میں جو حسین ابن علی کو یہ انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے، انبیاء کا وارث کہا گیا ہے، یہ کون سی وراثت ہے جس کے حسین وارث بنے؟ یہ وراثت کون سی ہے کہ جو فقط حسین کو عطا کی گئی ہے. آدم کی زندگی آپ پڑھیں، نوح کی زندگی پڑھیں، تمام اولو العزم انبیاء کی زندگی پڑھیں، تو ان تمام میں سب سے پہلے اس کائنات کی ہدایت کا سبب، اس کائنات کی ہدایت کے لیے خدا کا نمائندہ یہ جناب آدم علیہ السلام آیا ہے. اور جناب آدم کو خداوند عالم نے مسجود ملائکہ قرار دیا ہے. اور معصوم ائمہ فرماتے ہیں جب سوال کیا گیا کہ آدم کو سجدہ ملائکہ نے کیوں کیا، خداوند عالم نے آدم کو مسجود ملائکہ کیوں بنایا، تو تیرا امام جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارا نور آدم میں موجود تھا، ہمارا نور آدم میں موجود تھا، اس لیے اس نور کی عظمت کی وجہ سے خداوند عالم نے حکم دیا کہ آدم کو قبلہ بناؤ، سجدہ میرے لیے کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ قبلہ آدم کو بنانا ہے، سجدہ میرا کرنا ہے. جیسا کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں نا، کعبہ کی طرف منہ کر کے،
تو یہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ اس ذات کبریا کو ہوتا ہے جو کہ سجدے کی حقدار ہے، اہل ہے، جس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن قبلہ ہم کعبہ کو بناتے ہیں۔ تو اس لیے آدم کا جو سجدہ تھا وہ قبلہ آدم کو بنایا گیا احتراما لہ و تعظیما لہ، لیکن سجدہ خداوند عالم کے لیے تھا۔ تو یہ پہلی عظمت اس کائنات میں جو آدم کو حاصل ہوئی ہے وہ ان انوار خمسہ کی برکت کی وجہ سے ہوئی ہے کہ خداوند عالم نے آدم کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ تو آدم کو جو عظمت ملی ہے، ہدایت، ہادی، مسجود ملائکہ، جتنی بھی خدا نے عظمت عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، جناب حسین ابن علی، یہ قیامت تک خدا نے اس کو ایسا ہادی بنایا ہے، قیامت تک خداوند عالم نے اس کو ایسا رہنما بنایا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ انقلاب حسین کے بعد، شہادت حسین کے بعد، اس کربلا کے بعد کسی اور انقلاب کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور خون کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں رہی۔ زہرا کے لال نے اسلام کے درخت کو، شجرۃ الاسلام کو اس طرح اپنے پاکیزہ خون سے سیراب کیا ہے کہ پھر قیامت تک یہ اسلام کا درخت کبھی نہیں مرجھائے گا۔ قیامت تک جس درخت کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آج بھی جہاں پہ اسلام کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ حسین کا خون اولاد حسین یا شیعہ حسین کی صورت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، سلام ہو تجھ پہ اے نوح کے وارث۔ جناب حسین کو نوح کا وارث قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا ہے؟ جناب نوح نے تبلیغ کی ہے 950 سال، سمجھ آ رہی ہے نا؟ 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی ہے۔ اس کے بعد جناب نوح کو حکم ہوا کہ اے میرے نبی اب کشتی بنا دے۔ کہاں پہ بنانی ہے؟ پانی نہیں ہے، اسی صحرا میں بنا دے، کوفہ کی سرزمین پہ بنا دے۔ اللہ کا حکم تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی کو ہمارے سامنے بنانا ہے۔ صحرا تھا، ریت تھی، پانی نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کشتی بنانا شروع کی، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ فطرت ہے انسان کی کہ عادت کے خلاف جو کام کیا جائے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے یہ ہم کہتے تھے نا یہ مجنون ہے، ہم کہتے تھے نا کہ عقل نہیں ہے اس کا، ہم کہتے تھے دیوانہ ہے، دیکھو خشکی میں کشتی بنا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، کشتی بناتے رہے۔ جناب نوح کشتی کے بنانے کے وقت وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، خداوند عالم نے جب حکم دیا تو وہاں پہ کچھ اور بھی ہدایات کی تھی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کچھ اور بھی ہدایات کی تھی۔ پہلی یہ ہدایت کی تھی ان میں سے کہ یہ کشتی بناتے وقت جب ہر کیل لگانی ہے تختے میں جب ہر کیل لگانی ہے تو ہر کیل کے لگانے کے وقت محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ صلوات پڑھنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نوح کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، کشتی بنانی ہے پورے اہتمام کے ساتھ، اور جب ہر کیل لگانی ہے تختے میں تو ہر کیل لگانے کے وقت صلوات پڑھنی ہے محمد و اہل بیت محمد۔ اور یہ جو لکڑی ہے یہ پاکیزہ لانی ہے، لکڑی چوری کی لکڑی نہیں لانی۔ اب جب یہ شرائط رکھی گئی تو جناب نوح نے سوال کیا،
یا رب الارباب، آپ نے حکم دیا ہے کشتی بنانے کا، کشتی میں بنا رہا ہوں۔ آپ نے کہا ہے کہ ہر کیل کے وقت محمد و اہل بیت محمد پہ صلوات پڑھنی ہے، اور لکڑیاں بھی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے، چوری کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شرائط کیوں ہے؟ آواز قدرت ہے، اے نوح تیری کشتی کے ساتھ ہم نے مقدس ذوات کو تشبیہ دینی ہے۔ حدیث سنتے رہتے ہیں، تیری کشتی کے ساتھ ہم نے ایسی ذوات کو تشبیہ دینی ہے کہ جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں ہر قسم کے عیب سے پاک ہونے چاہیے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جو شخص ان پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو شخص سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو چونکہ اس کشتی کے ساتھ تشبیہ دینی تھی محمد و اہل بیت محمد کو، اس لیے خداوند عالم نے اس کشتی کو مکمل اہتمام کے ساتھ بنوایا۔ کشتی بن گئی صحرا میں، ان میں سوار ہو گئے، 950 سال تک تبلیغ کی ہے، لیکن مسلمان کتنے ہوئے؟ تقریباً 80 بندے مسلمان ہوئے۔ یہ پریشان نہ ہویا کرے یہاں پہ اس معاشرے میں کہ علماء تبلیغ کرتے ہیں، فقہاء تبلیغ کرتے ہیں، مبلغین تبلیغ کرتے ہیں، لوگ جو ہے نا یہ دین کی طرف نہیں آ رہے، یہ تباہی اور بربادی جو ہے یہ پھیل رہی ہے، گمراہی پھیل رہی ہے۔ یہ پریشان نہ ہویا کریں، کیونکہ آدم سے لے کر آج تک حق پہ رہنے والے لوگ ہمیشہ تعداد میں کم رہے، جتنا بھی آپ دیکھیں، جو تاریخ کا مطالعہ کریں، حق پہ رہنے والے لوگ ہمیشہ کم رہے ہیں۔ 950 سال دو نہیں ہے، 950 سال تبلیغ، اور مسلمان کتنے ہوئے؟ 80 بندے مسلمان ہوئے 950 سال میں۔ تو یہ اس طرح جناب حسین ابن علی کو جناب نوح علیہ السلام کا وارث اس جہت سے قرار دیا ہے کہ جس طرح جناب نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی، لوگوں کو مسلمان کیا تھا، مشکل حالات میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی تھی، تو حسین ابن علی نے کربلا میں ایک سفینہ تیار کیا تھا۔ کربلا میں، صحرا میں، جہاں پہ جنگل تھا، صحرا تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی اس جگہ پہ، آس پاس تھی، لیکن اس صحرا میں حسین نے ایک ایسا سفینہ تیار کیا ہے، ایک ایسی کشتی تیار کی ہے کہ رسول اسلام کو کہنا پڑا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین چراغ ہے ہدایت کا اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ کربلا میں تیار کی تھی حسین نے، اور یہ ایسی کشتی ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ اس کشتی میں سوار ہوتے جائیں یہ کشتی پھیلتی جائے گی۔ اس کشتی کا کبھی بھی حجم جو ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں کلنا سفن النجات والحسین وسرا، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ نجات کی کشتی ہیں، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں۔ کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں۔ والحسین اسرا، لیکن حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ترین کشتی ہے۔ حسین کی کشتی ہم سب سے زیادہ مدد کے لیے پہنچنے والی کشتی ہے۔ حسین کی کشتی نجات کے اعتبار سے ہم سے زیادہ تیز ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کلنا باب الرحمت والحسین اوصا،
ہم سب کے سب باب رحمت ہیں، رحمت کے دروازے ہیں، لیکن حسین کا دروازہ وسیع ترین ہے، حسین کا دروازہ کشادہ ہے۔ تو یہ تمام جس دروازے پہ بھی جائیں وہ دروازہ وسیع ہے، وہ رحمت کا دروازہ ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، برکات حاصل ہوتی ہیں، لیکن معصوم کی زبان کے ذریعے حسین کو رحمت کے دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ قرار دیا ہے کہ سب سے بڑے کھلے دروازے ہیں حسین۔ اس لیے حسین کے ساتھ خداوند عالم نے جو وعدے کیے تھے نا شہادت کے وقت، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آئے حسین، تو نے میرے دین کی حفاظت کی ہے، تو نے میرے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو نے میرے دین کو بچایا ہے، میرا بھی وعدہ ہے تیرے ساتھ کہ قیامت تک کائنات کے جس کونے سے جتنا بھی گناہگار انسان آئے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، یہ روایت کے الفاظ ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، جب تیرے گنبد کے نیچے آ کے دعا کے ہاتھ بلند کرے گا، میں رب اس کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ کلنا باب الرحمت والحسین اوسع۔ یہ زیارت عرفہ پڑھتے ہیں آپ، دوسری زیارت 15 شعبان بھی پڑھتے ہیں، 40 کی بھی زیارت پڑھتے ہیں، یہ حسین کی زیارات کا عجیب ثواب ذکر کیا گیا۔ یہ جب عرفہ کی زیارت پڑھتے ہیں نا آپ، معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ عرفہ کے دن حسین کی زیارت کرتا ہے، 1,24,000 انبیاء اس زوار کا مصافحہ کرتے ہیں، اس زوار کا سلام کرتے ہیں۔ زیارت 40 خداوند عالم آپ لوگوں کو نصیب فرمائے۔ یہ جب چلتے ہیں نا زوار، نجف سے کربلا، عراق میں آپ جا کے دیکھیں، خداوند عالم آج کے دن کے صدقے آپ لوگوں کو یہ منظر جا کے دکھائے، وہاں جا کے دیکھیں گے ہر طرف سے لوگ اس طرح آ رہے ہوتے ہیں جس طرح ایک پیاسا پانی کی طرف آتا ہے۔ یہ پرندے ہوتے ہیں نا پیاسے، جب پانی کہیں دیکھ لے تو یہ پانی کی طرف آتے ہیں، تو اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح یہ سب پیاسے ہیں، اور یہ پانی کی تلاش میں ان کو یقین ہے کہ یہاں پہ ہم نے سراب ہونا ہے۔ کوئی بغداد سے آ رہا ہے، کوئی نجف سے آ رہا ہے، کوئی ہلہ سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، ہر طرف سے مرکز حسین ابن علی ہے، حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ روایت میں ہے، ثواب ذکر کر رہا ہوں زیارت کا، روایت میں ہے کہ جو شخص حسین کی زیارت کے لیے روانہ ہوتا ہے نا، ہر قدم کے بدلے، یہ زیادہ فاصلہ نہیں بتایا کلومیٹر میں، میٹروں میں، یہ نہیں بتایا، حسین کی زیارت کا ثواب ہر قدم کے بدلے، یہ جب انسان یہ قدم اٹھاتا ہے نا، یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھتا ہے، بس اتنا فاصلہ، ہر قدم کے بدلے خداوند عالم اسے حج مقبول اور عمرہ مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ہر قدم کا ثواب ہے، معلوم نہیں نجف سے کربلا تک 80-85 کلومیٹر ہے، جب بندہ چلتا ہے اتنا سفر کر کے تو راستے میں خدمت کرنے والے، پانی پلانے والے، کھانا کھلانے والے سب، یعنی کوئی عام لوگ نہیں ہوتے وہاں پہ، مزدور نہیں ہوتے، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے آفیسر، وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیری خدمت کرتے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے زواروں کے پاؤں دھلاتے ہیں، زواروں کے کپڑے دھوتے ہیں، زواروں کی خدمت کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی طمع نہیں ہوتا، کوئی اور غرض نہیں ہوتی، فقط اور فقط ان کے ذہن میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ یہ حسین کے زوار ہے، یہ حسین ابن علی کے زوار ہے۔
یہ حسین کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ دشمنوں نے زندگی کے بعد، دفن ہونے کے بعد قبر کو مٹانے کی کوشش کی ہے، زواروں کو روکنے کی کوشش کی ہے، بہت ظلم و ستم کیے گئے ہیں حسین کی زندگی میں۔ زندگی کے بعد جب مولا کو دفن کر دیا گیا تو اس کے بعد زوار آنے لگے۔ سب سے پہلا زوار جو ہے حسین کا وہ کون ہے؟ جابر بن عبداللہ الانصاری۔ یہ نابینا تھا، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو رسول اسلام نے خوشخبری دی تھی۔ یہ جو آپ ہمارے 12 امام ہیں نا، یہ روایت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے۔ فرمایا تھا کہ علی کا وارث حسن ہوگا، اس کے بعد حسین ہوگا، اس کے بعد زین العابدین ہوگا، اس کے بعد محمد باقر ہوگا۔ فرمایا تھا کہ جب محمد باقر کو ملنا تو میرا سلام ادا کرنا۔ اب جابر بن عبداللہ انصاری کو یقین ہو گیا تھا کہ 5ویں امام کی ولادت تک میری موت تو نہیں آنی، کیونکہ لسان الصادقین سید المرسلین فرما چکے تھے کہ تو نے 5ویں کی ملاقات کرنی ہے اور اس کو میرا سلام کہنا ہے۔ یہ اس کو ایک یہ فضیلت حاصل ہے، عظمت حاصل ہے۔ دوسرا، یہ پہلا زوار حسین ہے۔ سب سے پہلے حسین کی زیارت کرنے والے جابر بن عبداللہ انصاری، یہ نابینا ہو چکے تھے اس وقت، عمر رسیدہ تھے۔ یہ جب دریائے فرات کے کنارے پہ آتے ہیں تو وہاں پہ آ کے غسل کرتے ہیں، کیونکہ حکم ہے کہ جب حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو فرات کے غسل کر کے پانی سے جاؤ۔ تو اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب روانہ ہوئے قبر کی طرف، اس کا ایک غلام تھا ساتھ عطیہ جس کا نام تھا، یہ نابینا تھا، اس کا رہنما تھا، ہاتھ پکڑ کے اس کو کربلا تک لایا تھا، دریائے فرات تک لایا تھا۔ روایت یہی کہتی ہے کہ غسل کرنے کے بعد جابر کہتا ہے، اے غلام اب میرا ہاتھ نہ پکڑ، اب مجھے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ نواسہ رسول کی خوشبو مجھے آ رہی ہے کہ کہاں پہ وہ دفن ہے۔ میں جانتا ہوں بچپن سے حسین میرے ساتھ رہے ہیں، نواسہ رسول کی خوشبو آ رہی ہے کہ کہاں دفن ہے۔ روایت یہی کہتی ہے کہ بغیر رہنما کے یہ قبر حسین پہ گئے۔ پہلے زائر یہ جابر بن عبداللہ الانصاری، لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، پانی بہایا ہے، ہل چلائے ہیں، زواروں کے بازو کاٹے ہیں، پاؤں کاٹے ہیں، زواروں کی اولادوں کو قربان کیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ ایک زوار کو شرط لگائی تھی ظالمین نے کہ حسین کی زیارت اس وقت تک آپ کو جانے دیں گے جب اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا ہمیں یہاں پہ قربان کرنے دیں۔ تو اس نے کہا حسین کی زیارت کے لیے میری پوری اولاد قربان ہے۔ آپ ایک بیٹے کی بات کرتے ہیں، پوری اولاد قربان ہے۔ یہ حسین کی فقط زیارت کرنا چاہتے ہیں، یہ معرفت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ تھے کربلا میں حسین کے ساتھ؟ حسین کتنے خطبے دیے ہیں مدینہ سے لے کے کربلا تک، کتنے لوگ تھے بنی امیہ کے فوج میں موجود تھے۔ بار بار حسین جاتے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کے، کہتے تھے میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں۔ بار بار تعارف کراتے تھے۔ کیوں تعارف کراتے تھے؟ کیوں؟ یہ لوگ نہیں پہچانتے تھے، پہچانتے تھے۔ نہیں جانتے تھے کہ علی کا بیٹا ہے، جانتے تھے۔ نہیں جانتے تھے کہ زہرا کا بیٹا ہے، جانتے تھے۔ کیوں بار بار تعارف کرا رہے تھے؟ تاکہ میری وجہ سے یہ جہنم میں نہ جائے۔ بچانا چاہتے تھے لوگوں کو، ہدایت کے لیے بچانا چاہتے تھے۔ تو یہ کربلا میں حسین کہ یہ معرفت بیان کر رہے تھے۔ جن لوگوں کو معرفت ہو یہ حسین کی، بس یہاں پہ جملہ بیان کر دیں۔ ان میں سے ایک نام سنا ہوگا آپ نے، تاریخ میں منفرد نام ہے، جناب حر۔ جناب حر کا نام سنا ہے۔ یہ کمانڈر تھا فوج کا، بنو امیہ کی فوج کا۔ کتنے سال تک اس نے بنو امیہ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے۔ اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، سب کچھ جو ہے یہ بنو امیہ کے کھانے سے تیار ہوا۔
کمانڈر تھا، چیف تھا فوج کا، کربلا کے میدان میں حسین کو لے کے آیا، یہاں پہ لے کے آیا، یہاں لانے کے بعد اس نے پانی بھی بند کر دیا حسین پہ، لیکن 10 محرم کی رات اس کے دل میں، اس کے ضمیر میں ایک حرکت پیدا ہوئی کہ جس حرکت کی وجہ سے یہ جہنم میں جاتے جاتے بچ گیا اور جنت کے اعلیٰ مقام پہ یہ سوار۔ چند لمحات تھے نا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں تھا، پوری زندگی 50-60 سال کی تقریباً اس نے بنو امیہ کے دسترخوان پہ گزاری، لیکن چند لمحات تھے حسین ابن علی کے ساتھ، وہ پوری زندگی ایک طرف اور چند لمحات یہ ایک طرف۔ جب حرکت آئی ضمیر میں، جب ضمیر زندہ ہوا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا کہ کس کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں، کس پہ پانی بند کیا ہوا ہے؟ کیا یہ وہی علی کا بیٹا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آیات نازل ہوتی رہی ہے؟ کیا یہ وہی زہرا کا بیٹا نہیں ہے کہ جس کے احترام کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے؟ کیا یہ وہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ تو ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، بیدار ہوا۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے، روایت کہتی ہے کہ خیمے میں یہ مضطرب ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ ایک سپاہی سوال کرتا ہے کہ آپ تو ہماری فوج کے کمانڈر ہیں، آپ تو بہت بہادر ہیں، کیا وجہ ہے، کیا خوف ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے تلواروں کا خوف نہیں ہے، مجھے نیزوں کا خوف نہیں ہے، مجھے فوجوں کا خوف نہیں ہے، اب جو خوف میرے دل میں پیدا ہوا ہے وہ خوف ان تمام خوفوں سے کہیں بھاری ہے، بہت زیادہ ہے، تو یہ مضطرب رہا ہے۔ اب اس کے دل میں ایک اور خوف پیدا ہوا، اب اس نے یہ سوچا کہ میں نے اتنی مخالفت کی ہے، حسین کو وہاں سے یہاں تک لے آیا ہوں، پانی بند کر دیا ہے، اتنی میں نے ناانصافی کی ہے، اتنا ظلم کیا ہے، اب میں کس منہ کے ساتھ حسین کی خدمت میں حاضر ہوں گا؟ توجہ کرنی ہے، اب میں کس طرح حسین کے پاس جاؤں گا، کس طرح منہ دکھاؤں گا حسین کو؟ یہ تھوڑا سا وشواس اس کے ذہن میں آیا، لیکن پھر اس کے ذہن میں یہ آیا، یہ ہدایت اور گمراہی کی آپس میں جنگ شروع ہے، یہاں پہ ایک طرف ہدایت ایک طرف گمراہی، دونوں کی جنگ شروع ہے یہاں پہ۔ ہدایت کہتی ہے نہیں اس طرح نہیں ہے، گمراہی کہتی ہے نہیں آپ اس طرح نہ کرو۔ تو ہدایت نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ اس دروازے پہ جا کے تو دیکھیں، آپ ایک قدم تو بڑھائیں، یہ رحمت للعالمین کا دروازہ ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین کا دروازہ ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے کوئی خالی نہیں پلٹا آج تک۔ تو یہ جوش ہوا حرکے میں اور جناب حر روانہ ہوئے۔ روایت یہی کہتی ہے کہ جب زہرا کے لال نے حر کو آتا ہوا دیکھا خیمے کی طرف تو آگے بڑھ کے حسین نے استقبال کیا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ شاید حسین کیوں بڑھ رہے ہیں آگے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں، حسین نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ کرنی ہے یہاں پہ، یہ جناب حر کو توفیق کس طرح حاصل ہوئی ہے؟ بیان کیا تھا نا معرفت حسین، یہ جناب حر کو توفیق کس طرح حاصل ہوئی ہے؟ اس کے 2 سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ جب جناب حر نے حسین کا لشکر روکا تھا راستے میں، تو وہاں پہ جب نماز کا وقت ہوا تو حسین نے فرمایا تھا کہ اے حر آپ اپنی فوج کے ساتھ ہو، پانی جب ان کو پلا دیا اور سیراب کر دیا ان کو، تو جناب حسین نے فرمایا کہ اے حر تو اپنی فوج کے ساتھ ہو،
نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اب نماز جو ہے آپ اپنے فوجیوں کے ساتھ پڑھیں گے یا ہمارے پیچھے پڑھنا پسند کریں گے؟ توجہ کر لیں، یہ حسین کے جملے تھے کہ آپ اپنے فوجیوں کے ساتھ پڑھیں گے یا ہمارے ساتھ پڑھنا پسند کریں گے؟ تو حر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ظالم ہوں، دشمن ہوں، بنو امیہ کے دسترخوان سے ساری زندگی میں نے کھایا ہے، لیکن میرا ضمیر یہ گواہی دیتا ہے کہ اس مصلی اور منبر کے حقدار اولاد زہرا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. منبر کے وارث اور محراب کے وارث اولاد زہرا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو اس نے حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی، ایک وجہ. دوسری وجہ کیا تھی کہ جب جناب مولا حسین علیہ السلام نے اس کو کہا سکلت کا امک، کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، آپ نے ہمارے لشکر کو روک لیا ہے، آپ ہمیں کوفہ نہیں جانے دے رہے، تو جناب حر نے وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا کہ اے حسین، آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کی ماں تیرے غم میں روئے. اے حسین، اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی یہی کہتا، اگر تیری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی کہتا، لیکن زہرا بہت عظمت کی مالکہ. تو مورخین، محدثین، محققین یہی فرماتے ہیں کہ یہ دو سبب تھے کہ جن کی وجہ سے جناب حر کو خداوند عالم نے یہ توبہ کی توفیق عطا کی. تو یہ معرفت حسین بیان کر رہے تھے. جب زیارت پہ جاتے ہیں معرفت حسین کے ساتھ عارفاً بحق ہی. معرفت حسین کیا ہے؟ یہ ہے کہ گناہوں کے پہاڑ، گناہوں کے بوجھ، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ جب آپ لے کر جاتے ہیں یہاں سے اور حسین کے دروازے پہ معاف کرا دیتے ہیں، تو خداوند عالم فرماتا ہے معصوم کی زبان سے کہ اب اپنی نئی زندگی کی ابتدا کر دے. اب تیرے گزشتہ گناہ میں نے معاف کر دیے، اب نئی زندگی کی ابتدا کر دے. تو معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ ہے کہ زیارت کرنے کے بعد آپ حسینی بن کے رہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کی زیارت وہاں کربلا میں رہ جائے، یہ نہیں ہے کہ آپ کی زیارت وہاں پاکستان کی بارڈر پہ رہ جائے، یہ نہیں ہے. زیارت جو ہے کرنے کے بعد زیارت کرنا آسان ہے. دولت والے لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیتے ہیں زیارت. زیارت کا کرنا مشکل نہیں ہے، زیارت کا بچانا بہت مشکل ہے، زیارت کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. زوار حسین میں وہ تمام عادات ہونی چاہیے جو شہدائے کربلا میں تھے، جو حسین کے صحابیوں میں تھے، جو حسین کے انصار میں تھے، جو حسین کے جان نثار میں تھے. وہ تمام کی تمام عادات زوار حسین میں ضروری ہے. اگر وہ عادات نہیں ہیں تو پھر آپ کی جو زیارت ہے وہ معلق کھڑی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے. وہ زیارت قبولیت کے درجے پہ نہیں گے، کیونکہ حسین کو ظلم پسند نہیں ہے، حسین کو جھوٹ پسند نہیں ہے، حسین کو تکبر پسند نہیں ہے، حسین کو بے نمازی پسند نہیں ہے، حسین کو بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنے والا پسند نہیں ہے، حج واجب ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا حسین کو پسند نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والا حسین کو پسند نہیں ہے، خمس واجب ہونے کے باوجود خمس نہ دینے والا حسین کو پسند نہیں ہے. حسین سب کو پسند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے، حسین سب کو پسند ہے. لیکن ہماری کمال یہ ہے کہ حسین ہمیں پسند کرے. ہماری کمال یہ ہے کہ ہم حسین کو پسند ہوں. حسین نے کربلا میں کیا پیغام دیا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں، جب جہاد کا وقت ہو تو جہاد کریں، جب تبلیغ کا وقت ہو تو تبلیغ کریں، جس چیز کا وقت ہو
قرآن کی تلاوت کا وقت ہو تو قرآن پڑھیں۔ روایت میں ہے کہ 10ویں کی رات لہم دوی کا دوی النحل، کہ اصحاب حسین کی جو آوازیں تھیں اس طرح تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت، نماز تہجد، تو زوار حسین کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ زیارت کر لیں، اس کے بعد زیر کے جتنے فرائض ہیں، زیر کے جتنے مستحبات، زیر کے جتنے آداب ہیں، وہ ضروری ہے اپنے اندر رکھنا، وہ ضروری ہے ان پہ عمل کرنا۔ تو یہ ہے عارفن بحق ہی، کہ جب حسین کی قبر کے پاس جائے تو وہاں پہ آپ وعدہ کریں کہ آئے حسین، اب جو گناہ میرے تھے نا زندگی میں آپ کی برکت سے معاف ہو گئے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کی سیرت کے علاوہ، آپ کے رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں اپناؤں گا، کیونکہ قیامت تک یہ دونوں رستے علیحدہ ہیں، قیامت تک یہ دونوں رستے جدا ہیں، قیامت تک کبھی حسینیت اور یزیدیت جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے یعنی حسین والے بھی کام کرے اور یزید والے بھی کام کرے، یہ ناممکن ہے، مستحیل ہے، امپاسبل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین والے بھی کام کرے، یزید والے بھی کام کرے۔ یہ راستے ابتدائے خلقت کائنات سے جدا ہیں، اور حسین نے تو کربلا میں اس طرح جدا کر دیا کہ اب قیامت تک حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد رہے۔ اب قیامت تک یہ دونوں راستے جو ہے یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو حسین مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، بس مکمل کر رہا ہوں، کل بیان کیا تھا، اس کے بعد مکہ پہنچے ہیں۔ مکہ میں حسین علیہ السلام نے خاص اہتمام کیا، یہ تقریباً شعبان سے لے کے اس کے بعد ذی الحج جو ہے، ذی الحج تک یہ مکہ میں رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے باواز بولا، پھر بھی صلوات پڑھیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کل بیان کیا تھا کہ تمام ائمہ جو ہیں انہوں نے اس عزاداری کا بہت اہتمام کیا، بہت اہمیت دی ہے عزاداری کی۔ ہر امام نے، پانچویں امام کی یہ روش تھی، یہ طریقہ کار تھا کہ ہر سال حج کے موقع پہ تیرے پانچویں امام اپنے صحابی کو کچھ درہم عطا کرتے تھے اور اسے حکم دیتے تھے کہ عرفات میں حسین کی مجلس کا اہتمام کرنا۔ یہ تیرے پانچویں امام کی یہ سیرت تھی، پیسے دیتے تھے اس کو اور کہتے تھے کہ عرفات میں حسین کی مجلس کا اہتمام کرنا۔ عرفات میں کیوں کہا جناب نے؟ تمام دنیا کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے عرفات میں، اور تیرے امام حسین کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ جب مکہ سے نکلے ہیں حسین تو وہاں پہ اس انداز کے ساتھ نکلے ہیں حسین کہ تمام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیوں حج چھوڑ کے جا رہے ہیں، علی کے بیٹے کیوں حج نہیں کر رہے؟ تو اکثر جواب یہی ملا کہ کچھ لوگ ہیں جو حسین کو شہید کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کعبہ کی حرمت کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور حسین اللہ کے گھر کی حرمت کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ کربلا میں پہنچے ہیں حسین، بس مختصر کر رہا ہوں۔ جب کربلا میں پہنچے ہیں تو لوگوں سے کچھ سوال کیے حسین نے کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اس کو
مختلف نام بیان کیے، ایک نے کہا کہ اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ تیرے مولا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جوانوں کی قبریں بنیں گی، یہاں پہ ہمارے مہمان دفن ہوں گے، یہاں پہ میری قبر بنے گی۔ تو روایت یہی کہتی ہے کہ حسین نے ہر جگہ کے بارے میں بتایا کہ یہاں پہ میری قبر بنے گی، یہاں پہ عباس کی قبر بنے گی، یہاں پہ علی اکبر دفن ہوں، یہاں پہ صحابی دفن ہوں گے۔ اس کے بعد حسین نے خیمے لگانے شروع کیے۔ جب خیمے لگا رہے تھے تو خیمے لگانے کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ حسین کے ذہن میں عصر عاشور موجود تھی۔ کہا کہ درمیان میں میری بہنوں کے خیمے لگاؤ، اس کے بعد بنی ہاشم کے خیمے لگاؤ، اس کے بعد اصحاب کے خیمے لگاؤ۔ تو یہ کیوں اہتمام کیا حسین نے؟ حسین جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد یہ لوگ خیموں پہ حملے کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے یہ زینب کے خیمے کی طرف جائے، میں نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے یہ ام کلثوم کے خیمے کی طرف جائے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اصحاب قربان ہو جائے، سب سے پہلے بنی ہاشم قربان ہو جائے، اس کے بعد زینب کے خیمے تک پہنچے، میں قربان ہو جاؤں۔ جب حسین کا آخری وقت تھا تو یہ لوگ حسین کے قریب نہیں جا رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ ایک ملعون نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرے کہ زینب کے خیمے پہ حملہ کر دے، زینب کے خیمے کی طرف جائیں، اگر حسین میں روح موجود ہے تو ضرور زینب کے خیمے کی حفاظت کرے گا۔ روایت یہی کہتی ہے کہ جب یہ ملعون زینب کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے تو حسین ایک مرتبہ زمین سے اٹھتے آئے، پھر گر پڑتے آئے، پھر اٹھتے آئے، پھر گر پڑتے آئے، یہ کہتے آئے اب لوٹ لو خیموں کو، حسین میں دفاع کی طاقت نہیں رہی۔ اللہ اللہ